آج کی دلچسپ کہانی میں ہم جنگل کے دل میں سفر کرتے ہیں، جہاں ایک بادشاہ کی زندگی ایک سانپ کے کاٹنے کے بعد توازن میں لٹک جاتی ہے۔ شاہی معالج کی مایوس کن کوششوں کے باوجود زہر پھیلتا ہی رہتا ہے اور مایوسی ہوا بھر دیتی ہے، لیکن جب تمام امیدیں ضائع ہونے لگتی ہیں تو ایک پراسرار درویش منظر عام پر نمودار ہوتا ہے۔ اس دل موہ لینے والی کہانی میں آپ کے لیے بہت سے سبق ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف خان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی اس کہانی کا عنوان ہے درویشی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں کے تار رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں آیا۔ بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے پا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالیشان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال و دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، حضور، میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ ویری ٹرو، حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم اس دنیا فانی سے دل لگا بیٹھتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت اس دنیا فانی سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی ہدایت فرمائے۔ آمین تم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ عنوان؟ ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر لازمی اپنی آراء دیں کہ آپ کو کس قسم کے عنوان پسند ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔